بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ آنے والے کچھ دنوں کے بعد پنجاب کی سرزمین پر یعنی 18، 19 اور 20 نومبر کو ایک تبلیغی اجتماع ہونے جا رہا ہے۔ ایک ایسا اجتماع جس کے اندر محض دین کی باتیں ہوں گی، محض دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کا طریقہ سکھایا جائے گا۔ اس موقع پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو یہ معلوم ضرور ہونا چاہیے کہ وہ تبلیغی جماعت جس کا اتنا بڑا اجتماع پنجاب کی سرزمین پر ہونے جا رہا ہے، آخر اس کا پس منظر کیا ہے، یہ جماعت کس طرح وجود میں آئی، اس جماعت کو قائم کرنے میں اس کے بانی کون ہیں، اور اس جماعت کا جسے ہم تبلیغی جماعت کہتے ہیں کن وجوہات کی بنیاد پر وجود میں آئی۔ ناظرین، ہم آپ کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ جب ہمارے عزیز ملک ہندوستان کے اندر ظالم انگریز داخل ہو چکے تھے اور بر صغیر کے اندر یعنی ہندوستان، پڑوسی ملک پاکستان اور بنگلہ دیش، ان تینوں ملکوں کو بر صغیر کہا جاتا ہے، ان ظالم انگریزوں نے جب اس ملک کے اندر قبضہ کر لیا ہمارے بھارت کے اندر، تو اس وقت سب سے بڑا جو نقصان مسلمانوں کو ہوا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت ارتداد کی طرف بڑھنے لگی، ان کے گھروں سے دین اسلام کا جنازہ نکلنے لگا، کیونکہ انگریزوں نے اس وقت کے موجودہ مدرسوں کو جو ہے نیست و نابود کر دیا تھا۔ جو مدرسوں کا ایک جال تھا، جو مدرسوں کی تحریکیں تھیں، اس کو کچل کر انہوں نے رکھنے کی کوشش کی تھی، جس کے نتیجے میں مسلمان ارتداد کی طرف بڑھتا گیا، اور یہاں تک کہ وہ اذان سے دور ہو گیا، وہ مسلمان اپنی نمازوں سے دور ہو گیا، مسلمان اپنے روزوں سے دور ہو گیا، مسلمان اپنی زکاتوں سے دور ہو گیا، مسلمان اپنے حج سے دور ہو گیا۔ ایسے وقت میں جب علماء اکرام جہاں ایک طرف انگریزوں سے جہاد کے فتوے دے کر ان سے لوہا لے رہے تھے، جس میں علماء دیوبند خاص طور پر سر فہرست ہیں، لیکن ایک ایسی شخصیت جب انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ اب ملک کے اندر جو ارتداد کا فتنہ ہے، لوگوں سے دین سے دوری جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، تو ایک اللہ کا ایک ایسا بندہ فکر مند ہوا جس کو ہم اور آپ جو ہے تاریخ کے اندر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کے دماغ کے اندر، ان کے دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا، اور وہ اس چیز کے لیے بارہا فکر مند ہوئے کہ آخر مسلمانوں کو اس ارتداد کے فتنے سے کس طرح نکالا جائے۔ کبھی وہ سوچتے کہ کوئی اسکول قائم کیا جائے، کبھی وہ سوچتے کہ کوئی مدرسہ قائم کیا جائے، پھر وہ یہ سوچ کر کہ مدرسوں کے اندر ایک محدود لوگ جو ہے دین کا علم حاصل کر سکیں گے، کچھ طلباء کی شکل میں، کچھ اسٹوڈنٹس کی شکل میں بچے پڑھ پائیں گے، لیکن وہ تو بر صغیر کو دیکھ رہے تھے، وہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے مسلمانوں کی حالت زار کو لے کر فکر مند تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر سے ارتداد کا خاتمہ ہو، مسلمان جو اپنے دین سے دور ہو رہا ہے وہ پھر سے دین کے قریب آئے۔ تو انہوں نے جو ہے اللہ سے لو لگائی، اللہ نے ان کے دماغ میں ایک چیز ڈالی کہ وہ چیز تھی تبلیغی جماعت۔ اس کی ابتدا، اس کا آغاز کیسے ہوا؟ جب ان کے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ اب مجھے مدرسے نہیں بنانے، بلکہ عوامی چہل پہل کے ذریعے
لوگوں کے پاس جا کر دین کی تبلیغ اور اشاعت کا کام کرنا ہے، تو ان کے ذہن میں جو سب سے پہلے چیز آئی وہ یہ تھی کہ جس انسان کے اندر یہ تین چیزیں آ جائے، کہ جس چیز کے اندر انسان کا اپنا وقت، اس کی اپنی جان اور اس کا اپنا مال لگتا ہے، اس کی قدر اس کے اندر آ جاتی ہے، اس کی اہمیت کو وہ سمجھتا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم گاؤں والوں کے پاس جا کر، شہر والوں کے پاس جا کر، دیہات والوں کے پاس جا کر، کریا کریا جا کر جو ہے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ لوگوں کو انہوں نے جا کر کہنا شروع کیا کہ اے لوگو، ہم یہ نہیں آپ سے کہہ رہے کہ آپ پورا کا پورا دین سیکھیے، بلکہ کچھ تو سیکھیے۔ آپ کلمے سیکھیے، آپ نماز سیکھیے، آپ روزے سیکھیے، آپ حج سیکھیے، آپ اسلام کے بقیہ احکام کو سیکھیے۔ یہ تھی حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی فکر۔ مجھے یاد ہے کہ ایک انگریز مصنف، جن کی کتاب انگریزی کے اندر دی لاسٹ مغل کے نام سے انہوں نے ایک کتاب لکھی۔ ویسے تو عام طور پر جتنے مورخ یا ریسرچ کرنے والے انگریز ہوئے ہیں، انہوں نے ہمیشہ جب بھی ہندوستان کے تعلق سے لکھا، اپنے پہلو کو ہمیشہ جو ہے اوپر رکھا۔ لیکن میں جس انگریز مصنف کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے یہ کتاب دی لاسٹ مغل لکھی ہے، انہوں نے بہت ہی ایمانداری سے کام لیا، جس کے اندر انہوں نے بہت ہی صاف گوئی اور شفاف طریقے سے لکھا کہ جس وقت ظالم انگریز بھارت کے اندر، جس وقت ظالم انگریز ہندوستان کے اندر قابض ہو گئے تھے، اس وقت مسلمانوں کی حالت زار یہ تھی، مسلمانوں کی خستہ حالی اور بدحالی کا عالم یہ تھا کہ اس وقت کے جو بادشاہ ہوتے تھے، جو اس وقت کے بادشاہوں کے شہزادے ہوا کرتے تھے، جو اپنے وقت کے اس وقت کے شاعر ہوا کرتے تھے، ان کی حالت تنزلی کی یہ رہی۔ وجہ یہ تھی ان کے زوال کی، ان کے پتن کی، ان کے تنزلی کی، کہ وہ رات کو عشاء کے بعد شعر و شاعری کی محفلوں کا انعقاد کرتے تھے۔ ان شعر و شاعری کی محفلوں میں اتنے محو ہو جاتے تھے کہ عشاء کی بعد سے لے کر فجر کی اذان تک کوئی شعر و شاعری میں مشغول ہے، کوئی کسی چیز میں مشغول ہے، کوئی لہو لعب میں مشغول ہے، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہوتی اور وہ سونے کے لیے چلے جاتے۔ اس کے مقابلے میں وہ انگریز جو بھارت پر قابض ہونے کے خواب دیکھ رہا تھا اور یہاں تک کہ قابض بھی ہو گیا تھا، جس وقت یہ مسلمان اپنے شعر و شاعری کے پروگرام سے فری ہو کر جو ہے سونے کے لیے جا رہے ہوتے تھے، تو اس وقت انگریز ورزش کے لیے، اس وقت انگریز کثرت کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا تھا۔ اور چونکہ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو انسان محنت کرتا ہے میں اس کو کامیابی دیتا ہوں، میں اس کے لیے حکمرانی کے دروازے کھولتا ہوں۔ یہاں تو ظالم انگریز محنت کر رہے تھے، وہ اس ملک پر قابض ہونا چاہتے تھے، اور قابض ہوئے بھی اس لیے کہ وہ اپنی پوری تندہی جستجو اور محنت سے جو ہے کام کر رہے تھے، اور وقت کا بادشاہ اور اس کے شہزادے اور اس وقت کے بڑے بڑے مرزا غالب جیسے شاعر اپنے شاعرانہ محفل کو سجا رہے تھے۔ تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ مسلمان جو ہے جب ارتداد کی طرف بڑھا، تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور کرے، انہوں نے یہ فکر لی۔ جب انہوں نے لوگوں کے ذہن میں یہ بات پہنچائی صحابہ کے تعلق سے، صحابہ کے حوالے سے، کہ صحابہ نے بھی جو ہے اپنی جان، اپنا مال اور اپنا قیمتی وقت دیا، تو جا کر جو ہے ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، اصحابی کن نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ تو ستاروں کی مانند ہیں، جنہوں نے بھی ان کی پیروی کر لی وہ کامیاب ہیں، وہ کامران ہیں۔ تو صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم لوگوں کو بھی، یعنی کہ تبلیغی جماعت کے لیے لوگوں کو تیار کیا اور انہیں بتایا، انہیں سمجھایا کہ آپ اپنا وقت نکالیے، آپ اپنی جان اس میں لگائیے، آپ اپنا مال لگائیے، تو جا کر اللہ کی مدد، تو جا کر اللہ کی نصرت اس میں شامل ہوگی۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے اس کام کی شروعات کی، گاؤں گاؤں، دیہات دیہات، کریا کریا جا کر لوگ جڑنے لگے،
اور اتنے جڑے اللہ کے فضل سے دین جو ہے دوبارہ سے ارتداد سے باہر نکل کر لوگوں کے گھروں میں داخل ہونے لگا۔ اسی کو دیکھتے ہوئے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی پیشین گوئی کیا کرتے تھے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ تبلیغی جماعت کا کام پوری دنیا کے اندر پھیلے گا۔ اور حقیقت میں اس وقت لوگ ہنستے تھے اور کہتے تھے کہ مولانا آپ کے پاس تو کسی طرح کا سامان نہیں ہے، آپ کے پاس وسائل نہیں ہے، پھر آپ اتنے بڑے بڑے دعوے اس طرح کی پیشین گوئیاں کیوں کرتے ہیں؟ لوگ ہنستے تھے۔ لیکن آج اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے، دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں تبلیغی جماعت کے لوگ موجود نہ ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ ماننا ہے کہ اگر دنیا کے اندر جو اجتماع جس طرح مالیل کوٹلہ کی سرزمین پر ہونے جا رہا ہے، الگ الگ صوبوں کے اندر تبلیغی اجتماعات ہوتے ہیں، جس طرح راول پنڈی کے اندر ہوتا ہے یا دیگر ممالک کے اندر ہوتا ہے، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر یہ جو اجتماع کی جو شکل ہے، اگر پوری دنیا کا اجتماع ایک جگہ ہو جائے تو حج کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا اجتماع وہ تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوگا۔ آج میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فکر لی، اس فکر کے نتیجے میں آج پورے ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر تبلیغ کے کام نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی محنت کی ہے، جہاں مدارس کا رول ایک طرف، جہاں خانقاہوں کا رول ایک طرف، جہاں مکاتب کا رول ایک طرف، جہاں مدارس کا رول ایک طرف، وہیں ان تبلیغی جماعت کے رول کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے، تو ان کی عیادت کے لیے حضرت مفتی شفیع صاحب ان کے پاس گئے، تو اس دوران حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ مفتی صاحب ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ کام تو بہت تیزی کے ساتھ اللہ نے پھیلایا، پوری دنیا کے اندر یہ کام پھیل رہا ہے، تو کہیں یہ اللہ پاک ہمیں ڈھیل تو نہیں دے رہے، کہیں ہمیں آزما تو نہیں رہے کہ ایک دم اس کا پھیلاؤ کر کے پھر ہم سے یہ نعمت چھین لی جائے۔ تو حضرت مفتی صاحب نے بہت ہی اچھے انداز سے جواب دیا، کہنے لگے کہ یہ آزمائش نہیں، یہ ڈھیل نہیں۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو حضرت مفتی صاحب نے جواب دیا کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات نہ آتی، آپ کو اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ اللہ پاک ہمیں آزما رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا کام اخلاص کی بنیاد پر ہے، آپ کا کام للہیت کی بنیاد پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس کام کو اتنی بلندی عطا کی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے گلوکار، بڑے بڑے فنکار، بڑے بڑے شرابی کبابی، بڑے بڑے وہ لوگ جو دین سے بہت دور تھے، جب تبلیغی جماعت کی محنت ہوئی تو وہ گلوکار جو کل تک کسی اسٹیج پر سونگ گایا کرتے تھے، گانے کی شکل میں لوگوں کو رقص اور دوسرے انداز سے انٹرٹینمنٹ کرتے تھے، آج وہی لوگ جہاں اسلام کے اندر داخل ہو کر نماز روزے کے ساتھ ساتھ تہجد کے بھی پابند ہیں۔ گلوکاروں کو دیکھ لیجئے، سنگیت کاروں کو دیکھ لیجئے، اس کے علاوہ وہ شرابی جن کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ یہ نشوں کے دلدل سے کبھی نہیں نکل سکتا، تبلیغی جماعت کی محنت نے ان شراب والوں کو بھی اس سے دور کیا، اور ایسا دور کیا کہ اس کے بعد انہوں نے ایسی توبہ کی کہ پھر کبھی منشیات کی طرف نہیں گئے۔ یہ وقت ہے، وقت کا تقاضا ہے کہ ہم تبلیغی جماعت کا احترام کریں، تبلیغی جماعت والوں کے احترام کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا تاریخی منظر بھی یاد کریں کہ اگر مدارس کی محنت اس وقت ایسے دور میں جب علماء دیوبند نے اپنی قربانیاں پیش کیں، اس کے بعد علماء دیوبند کی جتنی بھی قربانیاں پیش ہوئی ہیں، اس کے ساتھ جتنی تحریکیں چلی ہیں، چاہے وہ ریشمی رومال کی تحریک ہو یا سر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک ہو یا دیگر تحریکیں ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ علماء دیوبند نے بہت اہم کارنامہ انجام دیا، لیکن اگر ان تحریکوں کو ناکامی ملی تو اس میں بھی اپنے لوگوں کا ہاتھ تھا۔ ہمارے لوگوں نے بھرپور طریقے سے ساتھ نہیں دیا،
یہی وجہ تھی کہ وہ تحریکیں ناکام ہو گئیں، لیکن اللہ نے ہندوستان کی سرزمین کے اندر ایک ایسے شخص کو اتارا، ایک ایسے شخص کو پیدا کیا، ایک ایسے شخص کو مبعوث کیا کہ جس نے اس تبلیغی جماعت کے کام کو جو ہے سرے چڑھایا۔ آج پوری دنیا کے اندر چاہے وہ آسمان ہو، زمین ہو، سمندر ہو، تپتی ہوئی ریت ہو، تمام کے تمام کے اندر اللہ کا نام اسی تبلیغی جماعت والوں کی طرف سے میں سمجھتا ہوں ان کی محنت کا نتیجہ ہے، جو آج پوری طرح سے جو ہے لوگوں کے گھروں کے اندر جو ہے اسلام داخل ہو رہا ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں سے بھی کہ اس ہونے والے اجتماع کے اندر پورے جوش اور خروش کے اور شدت کے ساتھ جو ہے شرکت کریں، اور اپنے ساتھیوں کو بھی لے کر جائیں، تاکہ جو اس اجتماع کی جو برکات ہیں وہ ہم تک بھی پہنچے، اور اس کا جو فیض ہے وہ پوری دنیا کے لیے عام ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔